لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء، آج آپ حضرات کے سامنے علم و عمل اور فضل و کمال کی سرزمین یعنی دیوبند میں رہنے والے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصراً زندگی بیان کی جائے گی۔ آپ بہت بڑے محدث، مورخ اسلام اور مجاہد آزادی، سید الملت جیسے القاب سے نوازے گئے ہیں۔ حضرت کا نام محمد میاں ہے اور آپ کے والد کا نام منظور محمد ہے۔ لوگ انہیں اچھے میاں کے نام سے پکارا کرتے تھے عرف میں۔ دیوبند میں بہت سارے سید گھرانے ہیں، لیکن ایک خاندان ہے سادات رضویہ جو بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 40 پشتوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ چونکہ آپ کے والد محترم منظور محمد صاحب محکمہ نہر میں ملازمت کیا کرتے تھے، اس لیے ہر 6 مہینے میں کہیں نہ کہیں ٹرانسفر اور تبادلہ ہوتے رہتا تھا۔ تو ضلع بلند شہر میں رہے اور مظفر نگر میں رہے، پھر دیوبند میں رہا کرتے تھے۔ ابتدا میں جب تعلیم کا آغاز ہوا، 5-6 سال کی عمر کے تھے، تو آپ کی نانی جان بہت ہی نیک اور صالحہ، پاک باز، نماز روزے کی پابند اور اوراد و وظائف کا اہتمام کرنے والی تھی۔ آپ کی نانی صاحبہ نے ہی آپ کی بسم اللہ کرائی، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی۔ وہ نانی صاحبہ بھی ایسی کہ زندگی میں کبھی سورہ واقعہ اور سورہ ملک کی تلاوت کے بغیر نہیں سوئی ہے، اور اس کے ساتھ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک لمبی مناجات کیا کرتی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام بھی شمار کرتی تھی، اللہ کو اس کے ذریعے سے پکارا کرتی تھی۔ جب ایسے گود میں ان کی بسم اللہ ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا میں چمکایا دی۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند آئے اور وہاں پر ابتدائی درسگاہ میں داخلہ لیا، اور پھر اپنی مکمل تعلیم وہیں دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے اساتذہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بڑے بڑے علماء کرام سے وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا اور ان کے علوم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ جب دارالعلوم دیوبند سے آپ کی فراغت ہوئی
ہر درسگاہ میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوا کرتے تھے۔ آج بھی آپ ان کے زمانے کے نتائج کو دارالعلوم دیوبند کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہر کتاب میں اس زمانے میں 50 نمبر میں سے نمبر دیے جاتے تھے، 50 میں سے 50، 50 میں سے 51 نمبر، یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے 100 میں سے 101 نمبر۔ اس طرح اساتذہ ان سے خوش ہو کر انہیں اس طرح ممتاز نمبرات سے نوازا کرتے تھے۔ اور پورے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے اساتذہ کے اور مشائخ کے حوالے کر دیا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا خصوصی تعلق تھا، اسلامی تعلق قائم تھا، صرف رواجی نہیں بلکہ قدم قدم پر ان سے مشورہ کرتے تھے، اور آپ جیسے بتلاتے اس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ فراغت کے فوراً بعد صبح بہار کا ایک مدرسہ حنفیہ شاہباد کے علاقے میں، وہاں کے اساتذہ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ کسی ایسے استاد کو جو علوم عربیہ میں مہارت رکھتے ہوں، تقریر اور تحریر میں مہارت رکھتے ہوں، ایسے استاد کو ہمارے پاس پڑھانے کے لیے بھیجیں۔ تو پھر شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مشورے سے حضرت محمد میاں صاحب کا انتخاب ہوا اور انہیں تدریس کے لیے وہاں پر بھیج دیا گیا۔ جیسے استاد نے کہا تو فوراً وہاں پر چلے گئے۔ ان لوگوں کی زندگی اسی طرح ہوا کرتی تھی کہ استاد کا جیسے حکم آ گیا تو فوراً اپنے آپ کو اس کے لیے کھڑے کر دیا کرتے تھے۔ وہاں پر جانے کے بعد تقریباً 3.5 سال تک وہاں پر تدریس کا عمل انجام دیا، لیکن چونکہ اس مدرسے کا نہج تھوڑا سا مختلف تھا، اس مدرسے میں سرکاری امداد لی جاتی تھی، اور ایسے ہی وہاں کے پڑھنے والے طلباء کو یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے تیاریاں کرائی جاتی تھی۔ اس لیے چونکہ سرکاری امداد لی جاتی ہے، اکابر کے نہج سے مختلف ہے، دارالعلوم کے اصول کے خلاف ہے، تو اسی لیے وہاں پر تدریس کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کہ استاد نے بھیجا ہے وہیں پر تدریس کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بہت سارے آپ کو مواقع حاصل تھے، اگر چاہتے تو وہاں بہار پٹنہ کی شمس الہدا نامی بڑی یونیورسٹی، وہاں پر آپ کو پروفیسر بھی بنایا جا سکتا تھا، اور چند دن اور محنت کر لیتے، تعلقات بھی اس طرح وسیع تھے کہ وہاں کے پرنسپل بھی بن سکتے تھے، جس کے ذریعے سے آدمی بہت ساری دولت حاصل کر سکتا ہے، بہت بڑی بڑی تنخواہیں آدمی کو ملتی ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے وہاں کی خدمت کو ترجیح نہیں دی۔ پھر حالات ایسے بنے کہ مدرسہ شاہی مراد آباد جامعہ قاسمیہ، جسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اس مدرسے میں درجات علیہ جو بڑے درجات ہے، اس میں حدیث کی کتابیں وغیرہ پڑھانے کے لیے ایک ماہر استاذ کی ضرورت تھی۔ تو پھر اساتذہ کرام نے انہیں وہاں مدرسے حنفیہ سے بلا کر یہاں مدرسہ شاہی مراد آباد میں بھیج دیا۔ حضرت نے یہاں پر تقریباً 16 سال تک شاہی مراد آباد میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ 10 بہترین انداز اور کتاب کے حاشیے تک آپ کو حفظ ہوا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابیں اور فن ادب کی مقامات حریری اور جتنی ادب کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری منطق کی کتابیں آپ ہی پڑھایا کرتے تھے۔ صبح کی جو کتابیں پڑھانی ہوتی تھی ان کتابوں کو صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر چائے پینے کا جو وقفہ ہوتا، چائے پیتے پیتے صبح کی کتابیں پڑھانے کا مطالعہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر
دوپہر کے کھانے کے وقت گھر جانے کے بجائے حضرت کا ٹفن خود مدرسے آ جایا کرتا تھا. مدرسے میں ٹفن کھاتے ہوئے دوپہر کے بعد شام تک جو کتابیں پڑھانی ہیں دوپہر کا کھانا کھاتے کھاتے وہ شام تک کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. ایسے علم میں مہارت اور ایسے کتابوں کا حفظ انہوں نے کیا ہوا تھا. شاہی مراد آباد میں تدریس کا موقع ملنے کے بعد جیسے ہی 1 سال گزر گیا وہاں پر حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس تھے جو بعد میں چل کر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی بنے ہیں. آپ کا تعلق جمعیت علماء ہند سے تھا. اس زمانے میں امروہہ میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے تقریر کی. مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی نے تقریر کی. اس جلسے میں حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک رہے تو ان کی تقریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر وہاں پر اس شام میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تقریباً 3 گھنٹے اس جلسے میں تقریر ہوئی تھی. 3 گھنٹے تک لوگ بیٹھ کر پوری بشاشت کے ساتھ تقریر سنتے رہے اور لوگوں پر ایک وجد طاری ہو جایا کرتا تھا, ایک غشی طاری ہو جایا کرتی تھی حضرت کا بیان اور تقریر سنتے ہوئے. پھر واپس امروہہ سے مراد آباد آنے کے بعد دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ سیاست کے میدان میں بھی عملی قدم رکھوں اور اس میں خدمات انجام دوں. تو اس غرض سے اپنے جذبے پر فوری طور پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے شیخ اور استاد شیخ الاسلام سے دریافت کیا, ان کے سامنے پوچھا کہ میں سیاست میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں. جمعیت علماء اکرام کے ذریعے سے کانگریس کے ساتھ ملتے ہوئے سیاست میں حصہ لوں اور تحریک آزادی میں حصہ لوں. تو پھر شیخ الاسلام نے انہیں اجازت دی. تو اس کے بعد سے پھر تحریک آزادی میں اور سیاست میں عملی حصہ لینا انہوں نے شروع کیا. انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف مکڑی کے جالے کی طرح کہ اپنے اطراف میں ایک جالا تان دیا اور درمیان میں رہ گئے, اس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو کسی ایک عمل کے ساتھ محصور نہیں کر لیا تھا. اپنے آپ کو صرف جزیرہ نہیں بنا لیا تھا کہ ساری دنیا سے کٹے ہوئے, دنیا کے حالات سے ناواقف ہیں. صرف جو ہے مدرسہ مسجد اور مصلی کو ہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا لیا بلکہ دین کی مکمل تصویر انہوں نے ساری امت کے سامنے پیش کی. جب تحریک آزادی کا سلسلہ چل رہا تھا اس زمانے میں 1929 عیسوی کی بات ہے, خوب انہوں نے حصہ لیا اور جس کی وجہ سے مختلف جب تحریکوں میں انہوں نے شرکت کی تو تقریباً انہیں 5 مرتبہ جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی. سب سے پہلے مراد آباد میں ہی جب الیکشن ہو رہے تھے اتنی محنتیں کی کہ پورے ملک میں بہت زیادہ سیاسی جو لیڈر تھے کانگریس کے مسلمان وہ صرف مراد آباد میں پائے جاتے تھے. انتخابات کا موقع آیا, جب اس میں خوب حصہ لیا تو پھر کسی وجوہات کی بنا پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور لے جا کر جیل خانے میں ڈال دیا. لیکن تقریباً 5.5 مہینے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. اس کے بعد بھی اسی طرح وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت کو جمعیت علماء ہند کا ایک علاقے کا ناظم بنایا گیا اور انہیں ایک ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ مراد آباد سے ہر جمعہ دہلی کی جامع مسجد جائے اور جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں کے سامنے تقریر کریں اور لوگوں میں اس کا شعور بیدار کریں تحریک آزادی کا.
ہر ہفتہ جا کر اسی طرح تقریر کر کے واپس آ جاتے، لیکن ایک مرتبہ پولیس نے انہیں پکڑ لیا اور پھر انہیں جیل خانے میں بند کر دیا، جہاں پر کئی علماء پہلے سے موجود ہیں، 8 علماء اور کئی طلبہ علم وہاں پر موجود تھے، صرف ایک کمرہ تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اور ایسے موقع پر وہ کمرے میں ایک ہی دروازہ ہے، دن بھر میں صبح کے وقت میں 1 گھنٹے کے لیے صرف وقفہ دیا جاتا ان لوگوں کو تاکہ وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، باقی سارا دن انہیں اسی حال میں بند رہنا پڑتا تھا۔ تو جب نمازیں ادا کرنی ہے، وضو وغیرہ کی ضرورت پیش آتی، وضو کرتے تو اسی حال کے آدھے حصے میں پانی بھر جاتا، کوئی پانی کا نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا، کوئی نالی بھی نہیں، اور حال کے آدھے حصے میں ان لوگوں کے بستر وغیرہ ہوتے، وہاں پر وہ لوگ آرام کرتے۔ ایسی انہیں مشقتیں جھیلنی پڑی، اور پھر تیسری مرتبہ ایک مرتبہ وہاں سے آنے کے بعد جلوس نکل رہا تھا، جس میں انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں جمعیت علماء ہند کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں کانگریس کا جھنڈا لیے ہوئے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کر دیا اور چکر لگانے لگے، جنہیں دیکھ کر لوگوں کا ایک ہجوم ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اسے دیکھ کر پھر پولیس نے دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے اس زمانے میں ساری امت میں علماء کرام نے آزادی کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، ان کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے حضرت نے ایک بہترین شاہکار تصنیف فرمائی، علماء ہند کا شاندار ماضی کے نام سے، بڑی مقبول کتاب ہے، جس میں انہوں نے ہر زمانے میں علماء کرام نے سیاست میں جو حصہ لیے ہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اکبر کے مقابلے میں جو انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اور اسی طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آخر زمانے کے علماء کرام، جنگ آزادی تک کے علماء کرام کے حالات اس میں انہوں نے لکھے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں جو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ علماء کرام سیاست وغیرہ میں حصہ نہ لیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، گویا کہ یہ ان لوگوں کو جواب تھا کہ ہر زمانے میں علماء کرام نے سیاست میں حصہ بھی لیا ہے۔ اور جب انہوں نے ایسے علماء کے حالات لکھے جس سے لوگوں کے اندر ایک گرماہٹ پیدا ہو گئی، تو اس کتاب کے لکھنے پر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر ضمانت کے طور پر بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ مستقل اسی طرح تحریکات میں شریک ہوتے رہے، پھر آخر زمانے میں ایک تحریک چلی تھی کویت انڈیا چھوڑ دو کے نام سے، جس میں بھی وہ شریک رہے، مختلف پامفلیٹ وغیرہ لوگوں کے درمیان تقسیم کیے جاتے، چھپ چھپا کر ہی کام ہوا کرتا تھا، لیکن پولیس کو بھنک لگ گئی، وہاں پر بھی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس وقت میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح بہت سارے علماء کرام بھی جیل میں بند کر دیے گئے تھے۔ اب جب کئی علماء کرام شیخ الاسلام کے ساتھ جیل خانے میں بند ہو گئے، تو یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی واویلا مچایا ہو، بلکہ وہاں پر بھی اطمینان کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام نے اپنا درس قرآن شروع کر دیا۔ تقریباً 7 دن تک وہاں پر قرآن کے درس ہوتے رہے، تو پھر پولیس نے ان لوگوں کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا، ہر ایک کو الگ الگ مختلف جیلوں میں انہیں بھیج دیا گیا۔ اس بار سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2 سال تک جیل خانے میں ہی بند رہے، اور یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں کسی وجہ سے حفظ نہیں کیا تھا۔ اب جب یہ مختلف وجوہات کی بنا پر جو ان کا وقت یہ جیلوں میں گزر رہا تھا،
ان دنوں میں انہوں نے محنت کی اور قرآن کریم کے حافظ بن گئے جیلوں میں رہتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1947 میں 15 اگست کو جب ملک آزاد ہو گیا تو جتنے یہ تحریکیں چلا کرتی تھی، جو یہ ہنگامے چل رہے تھے، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب یہ جب یہ ختم ہونا کیا تھا، لیکن ختم ہونے کے بعد پھر ایک دوسرا فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقسیم ہند کی بات چلنے لگی، پاکستان بننے کی بات چلنے لگی، اور تقسیم ہو گئی تو بہت سے لوگ پاکستان منتقل ہو گئے۔ اب یہاں پر بھاگلپور کا فساد اور مختلف فسادات ہوتے رہے، تو ایک یہاں سے جب فارغ ہوئے تحریک آزادی سے تو پھر اب دوسری خدمت میں یہاں پر حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو بالکل زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، جن کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، یا پھر جن کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا تھا، بڑے جو فسادات میں مبتلا ہو گئے تھے، وہاں پر جا کر زخمیوں کو ان کی مرہم پٹی کرنا، جن کے گھروں میں انتقال ہو گیا ہے انہیں تسلی دینا، انہیں دلاسا دینا، ان کی عیادت کرنا اور تعزیہ دینا، اس طرح کے کام انجام دینے لگے۔ ایک طرف یہ فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری طرف گجرات وغیرہ کے علاقوں میں شدید تحریک ہندوؤں نے چلائی، غیر مسلموں نے، کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جاتا تھا، غیر مسلم بنایا جاتا تھا۔ بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد مرتد ہو چکی تھی، چوٹیاں رکھنا بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات کا سفر کیا کرتے تھے اور اس ارتداد کا مقابلہ کرتے، جس کی وجہ سے مسلمان پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو خدمات انجام دی، فسادات کے موقع پر، ارتداد کے موقع پر، اور اسی طرح یہ سارے کام اور تحریکوں میں حصہ لینا یہ خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور کیسے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا کھلے طور پر ہمیں یہاں پر اختیار مل جائے اس ملک میں، اس کی فکر میں انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی نام یا شہرت حاصل کرنا اور اپنے پتلے بنوانا، اپنی تصویریں لٹکانا، ایسے کوئی خواہشات ان کے دلوں میں نہیں تھے۔ جب انہوں نے تحریک آزادی میں اتنے کارنامے انجام دیے تو انہیں پارلیمنٹ کی سیٹ مل سکتی تھی، لوگ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ تحریک آزادی کے مل جانے کے بعد اس میں حصہ لینے والے کو پینشن دی جا رہی تھی، ایک بہت بڑی رقم دی جا رہی تھی، جس کو لینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو یہ دین کی خاطر یہ مجاہدے کیے ہیں اور یہ قربانیاں دی تھی، یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن چونکہ اس قدر یہ لوگ مخلص تھے، ان کی قربانیوں کو تاریخ میں سے ایسے مٹا دیا گیا۔ آج عصری علوم کی کتابوں میں ایسے لوگوں کے تذکرے مجاہدین آزادی میں مل جائیں گے جن کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی اپنی نیند قربان نہیں کی ہے، جنہوں نے ایک وقت کا اپنا کھانا بھی آگے پیچھے نہیں کیا، ان لوگوں کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس قدر بڑی بڑی قربانیاں دینے والوں کا تذکرہ آج کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اور اس ارتداد کے سیلاب کو جو پنجاب، ہریانہ اور مشرقی پنجاب، میوات وغیرہ کے علاقے میں جو پھیل رہا تھا، اس کے سدباب کے لیے جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے ایک تعلیمی سلسلہ شروع کیا گیا، تعلیمی پالیسی شروع کی گئی، جہاں پر ایک عالم دین سیاست میں حصہ لینے والا ہو تو کس قدر مصروف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی حصہ ہے، اور یہاں پر یہ علمی اعتبار سے بھی تصنیف اور تالیف کے کام میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک تعلیمی نصاب بنایا پورا، اور مختلف علاقوں میں مکاتب اور مدارس کا جال پھیلا دیا۔ دینی تعلیم کا رسالہ جو آج بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے،
4 حصوں میں لکھا تھا، بعد میں اس کو آسانی کے لیے تقریباً 12 حصوں میں اس کو بنا دیا گیا ہے، وہ کتاب تحریر کی۔ اور اسی طرح علماء حق کے مجاہدانہ کارنامے، یہ کتاب انہوں نے تحریر کی۔ تقریباً حضرت کی 70 تصنیفات موجود ہے جو انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ ہر فن میں سیرت کے موضوع پر کتاب لکھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کے عہد زری اور اس کے زمانے کے ان کے حالات، اس کو جو لکھا گیا۔ احادیث کی کتابیں مشکات الاثار کے نام سے لکھی گئی، جو مدارس میں نصاب میں داخل ہے۔ اس طرح کتابیں لکھ کر لوگوں میں دین کا شعور پیدا کیا گیا۔ ایک مفکر تعلیم تھے، تعلیم کا مسئلہ اور اساتذہ کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے، یہ ساری چیزوں کو بھی کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے۔ تعلیم عام ہوئی، پھر ارتداد کا فتنہ دب گیا، پھر آخر زمانے میں جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی بنائے گئے، چند سال تک اس کی خدمت انجام دی۔ پھر مدرسہ امینیہ دہلی میں جو موجود ہے، وہاں پر حضرت نے حدیث کی کتابیں پڑھائی، بخاری شریف پڑھائی اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تقریباً 30-32 سال تک یہ تدریس کے عمل میں بھی حضرت موجود رہے، جس کے ذریعے سے شاگردوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ تیار ہوا اور بڑے بڑے علماء شاگرد آپ کے موجود ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں قریبی زمانے کے حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور اسی طرح حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے یہاں حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ ہی کے شاگردوں میں سے تھے۔ اس طرح بڑے بڑے شاگرد حضرت کے موجود رہے ہیں۔ آپ کے اندر ایسی ایسی صفات، ان سب کمالات کے باوجود ایک مرتبہ پاکستان تشریف لے گئے اپنے بیٹوں سے ملاقات کے لیے۔ آپ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 4 بیٹوں میں بڑے بیٹے حامد میاں صاحب، بچوں کی ایسی بہترین تربیت کہ بڑے بیٹے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بنے۔ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صاحبزادہ آ کر چارپائی پر آپ کی طرف پیٹ کر کر بیٹھ گئے، وہاں پر بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں کہا کہ سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، انہوں نے بات نہیں سنی، خیال نہیں کیا، تو ڈانٹ کر کہا کہ یہاں پر بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پر پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح تنبیہ کیا کرتے تھے، اور اپنے صاحبزادوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرتے تھے۔ دانت دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ دانت آپ کے کس قدر پیلے ہو گئے ہیں، دانت صاف کریں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھے، اپنا چہرہ بدن صاف رکھے، اس کی بھی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور ان سب کے باوجود اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ کتاب یہاں پر قریب میں اگر کسی کی رکھی ہوئی ہے تو اس سے نہیں کہتے کہ آپ مجھے کتاب لا کر دیتے، اپنے شاگردوں سے بھی خدمت دینا پسند نہیں کرتے تھے، خود اٹھ کر جا کر کتاب لے کر آتے تھے۔ جب بیٹے کے پاس پاکستان وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ اپنا جو اوگلدان ہے جس میں پان کھا کر تھوکا جاتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے دھونے لگے۔ اتنی بڑی عمر میں وقت کے شیخ الحدیث ہیں، اپنا اوگلدان خود دھو رہے ہیں۔ لوگوں نے چاہا کہ وہاں جو قریب تھے کہ ہم خود دھو دیں گے، لیکن کتنا بھی ان سے درخواست کی گئی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت کا اس قدر ان پر غلبہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو غلطی سے ڈانٹ دیے تھے۔ ان کے آپس میں دیگر بیٹے سے کچھ انبن یا کچھ شکایت ہو گئی تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ بعد میں جب بات معلوم ہوئی کہ میں نے انہیں غلط طریقے پر ڈانٹا ہے، ناحق ڈانٹا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد انہوں نے خط لکھا اپنے بیٹے کو
چونکہ ان کے بیٹے پاکستان میں رہا کرتے تھے، وہ یہاں پر تھے، اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کو ڈانٹا تھا جو ناحق تھا، اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ باپ کو تو حق ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹے، تنبیہ کرے، اس پر کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ وہ خط پڑھ کر سنا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے کہ ایسے اللہ کا خوف اور خشیت ان کے اوپر تھا، اور بیٹا بھی ایسے سمجھدار اور سلجھا ہوا سعادت مند کہ والد صاحب ناحق مجھے ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اف تک نہیں کہا، سب کچھ سن لیا اور سہ لیا۔ آخر میں پھر 1975 عیسوی میں 22 اکتوبر کو حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمان کی حالت میں وفات دیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ اس طرح یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت کے ملفوظات میں سے ایک اہم ملفوظ یہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آئندہ نسلوں میں اسلام کو باقی رکھنا ہے تو اس کی کامیاب شکل اور صورت یہی ہے کہ دین کو خود عملاً اپنی زندگی میں لے کر آئیں، خود عملاً مسلمان بن جائیں، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ہم اگر کامل مسلمان بن جائیں گے تو ہماری نسلیں بھی ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھ رہ کر وہ بھی کامل مسلمان بنیں گی۔ ہماری نسلیں اور امت، سارے کے سارے لوگ ہم سے ملنے جلنے والے ہمارا رنگ پکڑیں گے اور وہ بھی دین میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند گوشے تھے جو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علوم اور فنون سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔